بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلریز ان پاکستان آف سائیکالوجسٹ۔ اس میں ہم پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی سیلریز کو ہم لوگ کمپیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں جو سیلری مل رہی ہے از دیٹ فیئر اور ناٹ۔ نمبر ون، پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ چلے جائیں، موسٹلی سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہیں آٹزم سینٹرز میں، ڈرگ ایڈکشن سینٹرز میں، اور ان میں ان کی جو ایوریج سیلری ہوتی ہے وہ 25,000 ہے۔ اسٹارٹنگ میں 25,000 آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ کے گورنمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، میں ریسنٹلی ایک نیوز آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو منیمم سیلری ہے پنجاب گورنمنٹ نے وہ 37,000 کی ہوئی ہے۔ اور ایک میں نے یہ بھی سنا تھا، بٹ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ڈرائیور کی سیلری جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں 35,000 ہے۔ تو اب ان کو اگر آپ کمپیئر کر لیں ایک سائیکالوجسٹ کی سیلری سے، تو 35,000 ایک ڈرائیور کو مل رہی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، اور ایک 25,000 مل رہی ہے ایک سائیکالوجسٹ کو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں۔ سو کتنا بڑا ڈفرینس ہے ان دونوں میں۔ اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل اگر آپ حالات دیکھیں تو آن ایوریج آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایٹ لیسٹ 10 to 15,000 آپ کے لگ ہی جاتے ہیں۔ 15,000 آپ مہینے کے آپ دے رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، صرف وہاں جا کے کام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بچتی ہیں 10,000، یعنی کہ آپ کام جتنا کر رہے ہیں اتنا زیادہ 9 to 5 کر رہے ہیں یا 8 to 2 کر رہے ہیں کام، تو آپ کام کر رہے ہیں صرف 10,000 روپے کے لیے، وچ از جو تو تھوڑی زیادتی بھی ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ یعنی کہ سائیکالوجسٹ کی اتنی ورتھ ہے کہ آپ اس کو 25,000 دے رہے ہیں، تو اس سے تو بہتر آپ کسی میٹرک فیل بندے کو رکھ لیں، تو وہ زیادہ بہتر، یعنی کہ اس کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے، ایٹ لیسٹ اس کو سیلری تو اچھی مل جائے گی۔ سو دس از ناٹ ریلی ٹو سروائیو آن، یہ اس طرح کی سیلری ہے جس طرح کی پاکٹ منی ہوتی ہے جو آپ کو گھر سے ملتی ہے، تو آپ کوئی بھی خرچہ اس میں پورا نہیں کر سکتے۔ آپ اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو بالکل بھی ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کو کھانا کھانے میں پرابلم ہوتی ہے۔ سو اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں، دس از اے لٹل انفیئر، یعنی کہ جو کام ہے سائیکولوجیکل کام ہے، اس کے بدلے میں اگر آپ اتنی تھوڑی سی دے رہے ہیں سیلری، اٹ از انفیئر یو نو۔ بٹ ایز گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھ لیں تو سائیکالوجسٹ کو منیمم 17 گریڈ پہ ہائر کرتے ہیں، اور 17 گریڈ میں بل ملا کے تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے سیلری، اینڈ دیٹ از فیئر ایکچولی، کہ اتنی سیلری اس کو مل رہی ہے کہ وہ گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے، اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ سو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، 25,000 سیلری کو، یا بہت سال اس نے کام کیا، کرتے 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 اس کی 40,000 تک ہو جاتی ہے سیلری ایک سائیکالوجسٹ کی۔ اس کو اگر ہم دیکھیں، اس میں غور کرنے کی بات ہے، ایک جیرمی اوون کی ایک تھیوری ہے آف موٹیویشن، اس میں اس نے کہا ہے کہ مین از لائک اے مشین، کہ اگر آپ اس کی اچھی طرح سے کیئر کریں گے، آپ اس کو اس کا دیکھ بھال کریں گے، جس طرح مشین کو اچھی طرح آئل کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح ریپیئر کرتے ہیں، اچھی کنڈیشن میں رکھتے ہیں، وہ سب سے اچھی پرفارمنس دیتی ہے۔ سو اگر یہ آرگنائزیشن یہ ایکسپیکٹ کریں گے 25,000 میں یہ بہت ہی اچھے سائیکالوجسٹ ہائر کر لیں گے اور وہ بہت اچھا کام کریں گے، دے آر ٹیریبلی مسٹیکن، دس از اکارڈنگ ٹو دس تھیوری ایز ویل۔ جب آپ ان کو خیال نہیں رکھ رہے، آپ ان کو اتنی تھوڑی سی سیلری دے رہے ہیں، جو کہ ایک ڈرائیور سے بھی کم سیلری ہے، گورنمنٹ سیکٹر کے ڈرائیور سے بھی کم سیلری ہے، تو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان ریٹرن؟ کہ آپ کو بہت اچھے سائیکالوجسٹ مل جائیں گے، اینڈ دے ول بی ویری ہارڈ ورکنگ، اینڈ دے ول ورک ود دیئر یعنی کہ ود آل آف دیئر ہارٹ، اور وہ بہت اچھی طرح آپ کو کام کر کے اچھی پرفارمنس دیں گے آپ کو، یو آر ٹیریبلی مسٹیکن دین، ایسا نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ پاسبل، دس از لٹرلی امپاسبل۔ اب جو بھی بیہیویئر تھیوری آف موٹیویشن دیکھ لیں، آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، سائیکالوجی کی بکس اٹھا کے، دس از لٹرلی امپاسبل تھنگ کہ یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے پھر آگے سے کہ ہی ول بی پرفارمنگ اے ویری گڈ ڈیوٹی، اینڈ ان سم ڈرگ ایڈکشن سینٹر تو 24 آور کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ نے ادھر رہنا ہوتا ہے ڈرگ ایڈکشن سینٹر میں، کس لیے رہنا ہوتا ہے؟ صرف 25,000 کے لیے۔ سو اگر آپ دیکھ لیں ان سائیکالوجسٹ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، آل آف دیم لٹرلی دے آر ناٹ ورکنگ لائک کہ ہمیں یہ جاب چاہیے، ہم نے یہ ساری عمر یہ جاب کرنی ہے، دے آر ڈوئنگ دس ایز اے ٹیمپوریری جاب، وہ آتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہی ہوتی ہے کہ ہم نے یا گورنمنٹ سیکٹر میں نکل جانا ہے یا باہر نکل جانا ہے، ہمیں صرف ایکسپیرینس چاہیے، دیٹ از دیئر اونلی موٹیویشن ٹو کم ٹو دیز جابس۔ سو جو لوگ یہ ہائر کر رہے ہیں ان کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں،
اس تھیوری کے مطابق دیکھ رہے ہیں، جیرمی اوون کی تھیوری کے مطابق اگر آپ ان کو خیال نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ان کو بری طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو اوپر آپ نے ایسے یعنی کہ اسٹرکٹ سے آپ نے رولز بھی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو سیلری بھی بالکل تھوڑی سی دے رہے ہیں، لائک لیس دین پاکٹ منی، تو پھر دے نیور گوئنگ ٹو ورک ہارڈ. وہ کبھی بھی اس پہ خوش نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی اچھی طرح سے آ کے کام نہیں کریں گے. دے ول جسٹ بی ڈوئنگ ورک فار دی ایکسپیرینس، وہ بس ایکسپیرینس ان کو مل جائے اتنے سالوں کا، اور دین دے ول گیٹ اندر جاب. ان کا یہ آبجیکٹو ہوگا. اس کے اگر آپ اس کا سولوشن دیکھیں تو سولوشن اس کا یہ ہوتا ہے، ایز اے کمپنی اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ کو ہائر کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ گیو ہم فیئر پے، فیئر سیلری، جو کہ جس سے اس کا ایٹ لیسٹ گھر کا وہ خود سے اپنا کھانے پینے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اپنا روزمرہ خرچہ اٹھا سکتا ہو، اپنے گھر کے بل دے سکتا ہو، اپنی فیملی کو اگر اس کے 2 بچے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو اسکول بھیج سکتا ہو، بچوں کو کھانا پینا پورا کر سکتا ہو، جس طرح گورنمنٹ سیکٹر میں مل رہی ہے سیلری 17 گریڈ کے سائیکالوجسٹ کو، اس طرح کی سیلری آپ دیں گے تو دین آپ کو اچھے ہارڈ ورکنگ سائیکالوجسٹ ملیں گے، جو آپ کی آرگنائزیشن ساری عمر کام بھی کرنا پسند کریں گے، اور وہ چاہیں گے کہ ہم لوگ اچھی طرح سے اپنا دل سے کام کریں، اور وہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے پھر اس پہ فوکس بھی کریں گے. دس از اکارڈنگ ٹو دس تھیوری ایز ویل. آپ نے اس کی اچھی طرح کیئر کی ہے. اس کے علاوہ آپ ایڈیشنل اگر تھوڑے سے بینیفٹس دے دیں، لائک آپ ان کو ایک وقت کھانا دے دیں، یا آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو میڈیکل کے تھوڑا سا یا پیسے دے دیں، یا میڈیکل تھوڑا سا فری کر دیں. جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، انشورنس ہوتی ہے، یا سم ٹائمز وہ میڈیکل فری بھی ہوتا ہے چند کمپنیز میں نے خود دیکھا ہوا. تو اس طرح کے تھوڑے سے بینیفٹس دے دیں تو لٹرلی یو ول گیٹ اے ویری ہیپی امپلائز. آپ کو بہت اچھے امپلائز ملیں گے، جو کہ واقعی ہارڈ ورکنگ ہوں گے، اور جو کہ آپ کا بہت محنت کریں گے آپ کے آرگنائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور آپ کے لیے کام کرنے کے لیے. دس از اکارڈنگ ٹو دس تھیوری از اے ویری بیسک تھیوری ان سائیکالوجی. آپ بی اے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے جیرمی اوونز کی تھیوری. کوئی بھی تھیوری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی، لٹرلی ناٹ جسٹ دس ون. جیرمی دیر از بینتھمز تھیوری، ایک اور بھی ہے جو کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ ہے. اس میں یعنی کہ اگر آپ کسی کو ریوارڈ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ اچھا کام کرے گا. کوئی بھی تھیوری ہو آپ دیکھ لیں، آپ کو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی سیلری دے دیں گے اینڈ یو کین جسٹ گیٹ گڈ پیپل، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ گڈ پیپل وہ جو آپ کے لیے ہارڈ ورکنگ ہو. پھر ہم اس قسم کا پھر کلچر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہائرنگ ہے اس میں ریفرنسز زیادہ چلتے ہیں پھر واٹ ڈز اٹ میٹر ریئلی. اگر آپ کے پاس فرائڈ صاحب آتے ہیں جو فادر آف ماڈرن سائیکالوجی ہیں، آپ ان کو اس قسم کی سیلری دیں گے تو ایون ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اٹ ہارڈ. یہ ساری تین تھیوری کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں، اینڈ دس از ناٹ مائی اون ورڈس. آپ جب تک اپنے امپلائز کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ ان کو اچھی طرح ویل آئلڈ مشین کی طرح آپ ان کو ٹریٹ نہیں کریں گے، آپ ان کو اچھی کنڈیشن میں نہیں رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک ہارڈ، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایٹ دیئر پیک پرفارمنس. سو اس کا سولوشن پھر کیا ہے؟ اب سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ ان کو ایک فیئر سیلری دیں. نمبر ون، آپ کے پاس کوئی آیا کام کر رہی ہے، آپ کے پاس سیکیورٹی گارڈ کام کر رہا ہے، آپ کے پاس سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان سب کی اکارڈنگ ٹو دیئر ایجوکیشن اور اکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپیرئنس آپ ان کو فیئر سیلری دے رہے ہوں، ان کا خیال رکھ رہے ہوں، تو دین یو ول گیٹ اے پیک پرفارمنس آؤٹ آف دیم. دے ول پرفارم ایٹ دیئر پیک، اور وہ پھر چاہیں گے کہ وہ کنٹینیو بھی کریں یہ جاب. ان کے مائنڈ میں یہ نہیں ہوگا کانسٹنٹلی کہ وہ کسی بھی ایکسپیرینس گین کر کے تو کسی بہتر جاب کی طرف چلے جائیں یا باہر چلے جائیں. لائک گورنمنٹ سیکٹر میں جس طرح ہو رہا ہے 17 گریڈس کی ان کو جاب مل رہی ہے اینڈ دے آر گیٹنگ گڈ سیلریز فرام دیٹ. ایسی سیلری مل رہی ہے کہ آپ کو گزارا ہو رہا ہے. سو دیز تھنگس نیڈ ٹو بی کیپڈ ان مائنڈ. آپ کے پاس جو بھی اس ان اداروں میں کام کرتے ہیں، جو 25,000 30,000 35,000 پہ کام کر رہے ہیں، دے آر جسٹ لائک ٹرائنگ ٹو گیٹ ایکسپیرینس اینڈ ٹرائنگ ٹو گیٹ بیٹر جابس لیٹر آن. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی کا بھی انٹرویو کر لیں، وہ کیا چاہے گا کہ ساری عمر وہ 25,000 پہ کام کرے؟ نیور. سو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ڈیفینیٹلی. یہ سارے بیسک لیسنز ہیں جو کہ انڈسٹری ریولوشن میں سیکھے گئے تھے ان سائیکالوجی. آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکالوجی کی بکس میں لکھے ہوئے ہیں. تو اب بھی ہم اگر ایز ان فیلڈ آف سائیکالوجی ہم لوگ سائیکالوجی سے ہٹ کے کام کریں گے، دین وٹ
type of progress will we make. I think we should focus on these things. کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کو لوگ بھی خوش ہوں، کام بھی ہمیں اچھا ملے. تو ہم اب ڈیفینیٹلی اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اگر آپ کسی دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو. اگر آپ کسی دشمن پہ زیادتی کر رہے ہو یا ظلم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آپ کسی کے ساتھ اگر اس طرح زیادتی کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش نہیں کر رہے ڈیفینیٹلی. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پھر بھی دشمن کے بارے میں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پہ مجبور نہ کر دے. تو یہ تو دشمنوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تو پھر ہمارے اپنے لوگ ہیں اس ملک میں. تو اپنے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں اچھا سلوک کرنا ہی چاہیے ڈیفینیٹلی. ان کو اچھے سے جن کو ہم ہائر کر رہے ہیں اچھی سیلری دینی چاہیے، جو ان کے فیئر سیلری ہونی چاہیے، جو کہ ان کی جو کام کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق ہونی چاہیے، اسپیشلی کام کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ وہ بھی خوش بھی ہوں اور وہ پھر چاہیں گے بھی کہ ہم یہ کام کریں ساری عمر. تو آئی ہوپ کہ جو اس طرح کی آرگنائزیشن ہے دے ول ان کو تھوڑی ان کے تھوڑا احساس ہوگا دوسرے لوگوں کا بھی. دیٹس دا وے اٹ از. آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکالوجی کی کوئی بھی تھیوری اٹھا کے، تھیوری آف موٹیویشن اٹھا کے. And I hope this video will be helpful to all of you. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.